ادی صحن میں بھاگتے ہوئے گھوڑے کی آہٹ سن کر گہری نیند سے بیدار ہوا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے بستر پر اتبا سو رہا تھا۔ ادی نے اس کا بازو جھنجھوڑ کر جگایا اور کہا، بیٹا معلوم ہوتا ہے کوئی گھوڑا کھل گیا ہے۔ اتبا نے اٹھ کر کہا، میں دیکھتا ہوں ابا جان، لیکن بیٹا خالی ہاتھ مت جاؤ، ہو سکتا ہے کہ کوئی چور باہر ہو۔ اتبا نے اپنے سرہانے کی کھونٹی میں لٹکی ہوئی تلوار اتاری اور دروازے کی طرف بڑھا۔ پاس ہی نعمان کی آواز سنائی دی، کیا ہے ابا جان؟ کچھ نہیں، شاید کوئی گھوڑا کھل گیا ہے۔ اتبا نے آہستہ سے کنڈی کھولی اور کواڑ کا ایک پٹ کھول کر باہر جھانکنے لگا۔ ایک گھوڑا بدحواسی کی حالت میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا اور اتبا کے لیے یہ ایک عجیب سی بات تھی۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی بھاری چیز صحن میں گری ہے۔ اتبا باہر نکلا اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد گھوڑے کو پچکارتا ہوا آگے بڑھا۔ گھوڑا رک گیا، گلے میں اس کے رسے کا کچھ حصہ لٹک رہا تھا۔ اتبا نے اسے پکڑ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ رسہ ٹوٹا نہیں بلکہ کسی تیز چیز سے کاٹا گیا ہے۔ پھر اچانک اس نے دیکھا کہ گھوڑے کی پچھلی ران میں ایک تیر پیوست ہے اور اس کی حیرانی اضطراب میں تبدیل ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے تیر نکال کر ایک طرف پھینک دیا اور گھبراہٹ کے عالم میں نوکروں کو آوازیں دینے لگا۔ استبل کی طرف سے دوسرے گھوڑے کی ہنہناہٹ کے سوا کوئی اور جواب نہ آیا تو وہ گھوڑے کو لے کر آگے بڑھا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد دوبارہ رک کر نوکروں کو آوازیں دینے لگا۔ اچانک ایک تیر اس کے بائیں بازو پر آ کر لگا اور وہ چیخ مار کر صحن کے کونے میں کھجور کے درختوں کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر یکے بعد دیگرے دو تیر آئے، ایک اس کے کندھے میں پیوست ہو گیا اور دوسرا اس کی گردن کو چھوتا ہوا نکل گیا۔ وہ ڈاکو ڈاکو کہتا ہوا ایک طرف ہٹا تو استبل کی طرف سے 5-6 مسلح آدمی نمودار ہوئے۔ اتبا نے مڑ کر مکان کے دروازے کا رخ کیا، لیکن 5 اور آدمی درختوں والے کونے سے نکل کر آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک رہے تھے۔ اب خوف کی جگہ اس کا مدافعانہ شعور بیدار ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر مکان کے آخری کمرے کی دیوار کے قریب پہنچ گیا۔ یہ سمیرا کا کمرہ تھا اور اس کی ایک چھوٹی کھڑکی صحن میں کھلتی تھی۔ حملہ آوروں نے اپنے چہروں پر نقاب ڈال رکھے تھے اور ان کی دونوں ٹولیاں اتبا کے دائیں بائیں چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھیں۔ اچانک ادی، عمیر اور نعمان مکان سے باہر نکلے اور اتبا کے بائیں جانب کے حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑے۔ عمیر کے پہلے وار سے ایک آدمی زخمی ہو کر گر پڑا اور باقی الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگے۔ ادی اور نعمان اتبا کے قریب پہنچ گئے، لیکن عمیر دشمن کو پیچھے ہٹاتا ہوا صحن کی دیوار کے قریب جا چکا تھا۔ اتبا چلایا، ابا جان آپ اندر چلے جائیے، یہ بہت زیادہ ہیں، اور ساتھ ہی اس نے پوری شدت کے ساتھ دائیں ہاتھ کی ٹولی پر حملہ کر دیا۔ ادی اور نعمان پیچھے ہٹنے کی بجائے بھاگ کر اس سے جا ملے۔ ادی پوری قوت کے ساتھ چلا رہا تھا، نعمان تم اندر چلے جاؤ، دروازہ بند کر لو۔ نعمان اس کا کہنا ماننے کی بجائے سمیرا کو آوازیں دے کر دروازہ بند کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اتبا کی تلوار ایک آدمی کی گردن پر لگی اور وہ گر کر تڑپنے لگا۔ دوسرے وار میں اس نے ایک اور آدمی کو زخمی کر دیا، لیکن اس کے بعد اسے حملہ کرنے کا موقع نہ ملا۔ ایک آدمی کی تلوار اس کے سر پر لگی اور وہ تیورا کر گر پڑا۔ ایک اور آدمی نے اتبا پر دوسرا وار کیا، لیکن ادی نے اس کی تلوار اپنی تلوار پر روک لی اور اتبا اٹھ کر لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ اس عرصہ میں باقی حملہ آور جنہیں عمیر نے بائیں ہاتھ دھکیل دیا تھا اپنے ساتھیوں سے آ ملے اور ان کے شدید حملے سے ادی اور نعمان کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا۔ اتبا کا چہرہ اور لباس خون سے تر ہو چکا تھا۔ وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹتے ہٹتے پھر اسی دیوار سے آ لگا۔ ادی اور نعمان نے کچھ حملہ آوروں کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کی، لیکن ان کی پیش نہ گئی۔ ایک آدمی کی تلوار ادی کے سینے پر لگی اور وہ چلایا، نعمان بھاگ جاؤ اور اندر سے دروازہ بند کر لو، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ نعمان میرا کہنا مانو، ابھی ہمارے قبیلے کے لوگ آ گئے تو تمہاری جان بچ جائے گی۔ اب تک ہمارے نوکر انہیں خبردار کر چکے ہوں گے۔ اپنی مہم کی کامیابی یقینی سمجھنے کے بعد حملہ آوروں کا جوش و خروش قدرے کم ہو چکا تھا اور وہ مزید نقصان اٹھائے بغیر انہیں تنگ گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے نوکر تمہارے قبیلے کے آدمیوں کو خبردار کرنے کے لیے بھاگ گئے ہیں تو تم غلطی پر ہو۔ ہم نے آتے ہی ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے۔ ہمارے 2 آدمی ننگی تلواریں لیے ان کے سر پر کھڑے ہیں اور تمہاری آواز تمہارے قبیلے کے کسی گھر تک نہیں پہنچ سکتی، وہ یہاں سے بہت دور ہیں۔ اب تمہارے لیے ہتھیار پھینک دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ٹھہرو، تم جانتے ہو کہ اب ہمارے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ ادی نے یہ کہہ کر دیوار سے پیٹ لگا دی اور حملہ آوروں نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ ادی نے قدرے توقف کے بعد کہا، اگر تمہیں گھوڑوں کی ضرورت ہو تو لے جاؤ، لیکن ہم پر رحم کرو، ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ ایک آدمی نے کہا، احمقو کیا سوچ رہے ہو، انہیں جلدی ختم کرو۔ اتبا جو گردن جھکائے کھڑا بار بار اپنی پیشانی سے خون پونچھ رہا تھا چلایا، ابا جان آپ ان سے رحم کی درخواست نہ کیجیے، ابھی میں زندہ ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے ایک غیر معمولی شدت کے ساتھ دشمن پر حملہ کر دیا۔
یہ حملہ جس قدر شدید تھا اسی قدر غیر متوقع تھا۔ عتبہ پے در پے دائیں بائیں اور سامنے وار کرتا ہوا آگے بڑھا اور وہ پیچھے بھاگنے لگے، لیکن یہ ایک دم توڑتے ہوئے آدمی کا اندھا جوش تھا۔ انہوں نے چند قدم پیچھے ہٹنے کے بعد پلٹ کر حملہ کیا۔ چشمے زدن میں بیک وقت کئی تلواریں عتبہ کے جسم میں اتر گئیں اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ عدی اور نعمان آگے بڑھے، لیکن عدی چند قدم اٹھانے کے بعد منہ کے بل گر پڑا اور نعمان کے پاؤں زمین میں پیوست ہو کر رہ گئے۔ وہ جھک کر اپنے باپ کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ چند قدم دور عتبہ کی لاش ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن حملہ آور ابھی تک بے تحاشا اس پر تلواریں برسا رہے تھے۔ اچانک کونے کے کمرے سے نسوانی چیخیں سنائی دیں اور اس کے ساتھ ہی عتبہ کی لاش مسخ کرنے والوں میں سے ایک آدمی چیخ مار کر گر پڑا۔ حملہ آور ششدر ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ دریچے سے دوسرا تیر آیا اور ایک اور آدمی زخمی ہو کر زمین پر آ رہا۔ وہ بدحواس ہو کر بھاگے اور آن کی آن میں دیوار کے قریب پہنچ گئے۔ چند آدمی کھجوروں کے پیچھے چھپ گئے، چند دیوار پھاند کر دوسری طرف کود گئے اور باقی صحن کے کھلے پھاٹک سے باہر نکل گئے۔ سمیرا کھڑکی سے سر نکال کر چلائی، نعمان جلدی کرو، ابا جان کو اندر لے آؤ۔ نعمان نے عدی کو اٹھا کر سہارا دیا اور وہ درد سے کراہتا اور لڑکھڑاتا ہوا اس کے ساتھ چلنے لگا، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ بولا، نعمان مجھے یہیں چھوڑ دو اور اپنی جان بچانے کی فکر کرو، جاؤ قبیلے کے لوگوں کو خبردار کرو۔ اس نے کہا، میں آپ کو اور سمیرا کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ فوراً ایک حملہ اور کریں گے۔ سمیرا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور یہ دونوں عدی کو سہارا دے کر اندر لے گئے اور اسے بستر پر لٹا کر دروازہ بند کر دیا۔ عدی اپنی رہی سہی قوت بروئے کار لاتے ہوئے چلایا، نعمان اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو ہم مکان کے اندر چوہوں کی طرح مارے جائیں گے۔ اگر انہوں نے دوبارہ حملہ کیا تو انہیں دروازہ توڑنے یا مکان کو آگ لگانے میں دیر نہیں لگے گی۔ تم مغرب کی طرف سے دیوار پھاند کر باہر جا سکتے ہو۔ اگر تم قبیلے کے لوگوں کو خبردار کر سکو تو ممکن ہے وہ ہماری مدد کو پہنچ جائیں۔ نعمان وقت ضائع نہ کرو، میں تمہیں منات کا واسطہ دیتا ہوں، یہ میری آخری التجا ہے، اسے رد نہ کرو۔ سمیرا نے کہا، نعمان جاؤ، میں کھڑکی سے تیر چلا کر انہیں اپنی طرف متوجہ رکھتی ہوں۔ عدی کا گھر آبادی سے بالکل الگ اور چاروں طرف سے باغوں میں گھرا ہوا تھا۔ نعمان کو یقین تھا کہ واپس آ کر وہ اپنے باپ اور سمیرا کو زندہ نہیں پائے گا، تاہم حملہ آوروں سے بچنے کی اگر کوئی صورت تھی تو وہ یہی تھی کہ کسی طرح قبیلے کے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ابا جان، کاش آپ مجھے یہ حکم نہ دیتے، اور پھر کسی توقف کے بغیر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ سمیرا نے جلدی سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور بھاگ کر دوسری طرف کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ صحن میں مکمل سکوت تھا، لیکن سمیرا کو یہ سکوت لڑائی کے ہنگامے سے زیادہ خوفناک محسوس ہوتا تھا۔ سامنے بیرونی دیوار کے قریب کھجور کے گھنے درختوں کے سائے میں چند آدمیوں کی موجودگی کا شبہ ہوتا تھا اور ہر لہجہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ نعمان کمرے سے باہر نکلتے ہی مغربی دیوار کے ساتھ ساتھ بھاگتا ہوا کھجور کے ایک درخت کے قریب پہنچا تو یکے بعد دیگرے دو سنسناتے ہوئے تیر اس کے قریب سے گزر گئے اور ساتھ ہی حملہ کرنے والوں کی چیخو پکار سنائی دینے لگی۔ اسے پکڑو، مارو، روکو، وہ دوسری طرف سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نعمان نے انتہائی پھرتی سے کھجور پر چڑھ کر ایک پاؤں دیوار پر رکھا اور کسی توقف کے بغیر باہر چھلانگ لگا دی۔ چند آدمی شور مچاتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن دریچے سے سمیرا نے تیر چلایا اور ایک آدمی نے زخمی ہو کر دہائی دی، آگے مت جاؤ، تم سب بے وقوف ہو، یہ مکان آدمیوں سے بھرا ہوا ہے۔ حملہ آور دوبارہ بھاگ کر درختوں کے سائے میں چلے گئے۔ چند ثانیے بعد ایک آدمی اپنے ساتھیوں کو سمجھا رہا تھا، اب تم کیا سوچ رہے ہو؟ ان کا ایک آدمی دیوار پھاند کر باہر نکل گیا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ عدی کا تیسرا لڑکا تھا۔ اب تمہیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنا سارا قبیلہ جمع کر کے یہاں لے آئے، اب ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، چلو۔ لیکن دوسرے آدمی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، نہیں، ہرگز نہیں، یہاں میرے بھائی کی لاش پڑی ہے اور میں منات کی قسم کھاتا ہوں کہ اس کا انتقام لیے بغیر گھر نہیں جاؤں گا۔ اگر تم اس قدر بزدل تھے تو تمہیں ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ بزدل تم ہو جو اپنے بھائی کی لاش چھوڑ کر باغ میں جا چھپے تھے۔ اگر تم بھیڑوں کی طرح نہ بھاگتے تو ہمارے لیے مکان کا دروازہ توڑنا کچھ مشکل نہ تھا۔ تیسرے آدمی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، دیکھو، اب صبح ہونے والی ہے اور تم وقت ضائع کر رہے ہو۔ عدی زخمی ہے اور وہ لڑنے کے قابل نہیں رہا۔ اگر اس کا لڑکا بھاگ گیا ہے تو اب اس کمرے میں عدی کی لاش اور ایک لڑکی کے سوا اور کوئی نہیں، اور یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم اس کے تیروں کے خوف سے بھیڑوں کی طرح بھاگ رہے ہیں۔ اگر ہمت ہے تو میرے ساتھ آؤ، چلو چلو۔ وہ درختوں کے سائے سے نکل کر بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ سمیرا کے تیر سے ایک آدمی زخمی ہوا، لیکن باقی اس کی زد سے نکل کر دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔
سمیرہ نے جلدی سے دریچہ بند کیا اور بھاگ کر ادی کے قریب آ گئی۔ کسی نے دروازے کو دھکا دیتے ہوئے کہا، ادی باہر نکل آؤ ورنہ ہم مکان کو آگ لگا دیں گے۔ سمیرہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ابا جان اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا آخری وقت آ گیا ہے، اب شاید ہمارے قبیلے کے لوگ ہماری لاشیں بھی نہ دیکھ سکیں، کاش ہمارا گھر آبادی سے اس قدر دور نہ ہوتا۔ ادی نے کہا، میں تمہیں آگ لگانے سے نہیں روک سکتا۔ باہر سے آواز آئی، ادی تم آگ میں جلنے سے پہلے اپنے بیٹوں کی لاشیں نہیں دیکھو گے؟ ادی نے کہا، میں تمہیں آگ لگانے سے نہیں روک سکتا، لیکن یاد رکھو اس آگ کے شعلے میرے گھر تک محدود نہیں رہیں گے۔ اوس اور خزرج نے ہمیشہ مردوں کی طرح ایک دوسرے کو میدان میں للکارا ہے، بزدلوں اور چوروں کی طرح رات کے وقت کسی کے گھر پر حملہ نہیں کیا۔ مظلوم نہ بنو ادی، کیا تم نے رات کے وقت ہمارا گھر جلانے کی کوشش نہیں کی؟ میں لات، منات، حبل اور عزا کی قسم کھاتا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کے خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے کسی کے گھر کو آگ نہیں لگائی۔ تم کون ہو؟